السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آقائے دو جہاں محبوب کبریا جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معطر و منور بابرکت حیات طیبہ کا تذکرہ، پیدائش سے پہلے کے احوال سے لے کر دنیا فانی سے پردہ کرنے تک کے واقعات بالتفصیل اور شمائل نبوی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مستند تذکرہ۔ روزانہ خود بھی عمل کی نیت سے سماعت فرمائیں اور اپنے دوست احباب، اعزاء و اقارب کے ساتھ شیئر بھی کیجئے۔ سیرت کے پیغام کو عام کیجئے، سنت رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا احیاء کیجئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اپنی والہانہ عقیدت و محبت کا ثبوت دیجئے۔ اس سلسلے کی کل 353 قسطیں ہیں، جن میں سے روزانہ ایک قسط اس چینل پہ شیئر کی جائے گی انشاءاللہ۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں۔ شکریہ۔ جزاکم اللہ خیرن و احسن الجزا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین محترم، سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سلسلے کی نئی قسط کے ساتھ حاضر خدمت ہیں۔ آج کی قسط میں ہم ذکر کریں گے ظہور اسلام سے قبل عربوں کے سیاسی حالات کا۔ ناظرین، پچھلی دو اقساط میں عربوں کے معاشی اور معاشرتی حالات بیان کیے گئے۔ اس قسط میں مختصراً اس دور کے سیاسی حالات بیان کیے جا رہے ہیں۔ ظہور اسلام سے پہلے عرب قبائلی نظام میں تقسیم تھے اور سرزمین عرب کے ریگستانوں میں دانہ تسبیح کی طرح بکھرے ہوئے تھے۔ قبائل کا سیاسی نظام نیم جمہوری تھا۔ قبیلے کا ایک سردار مقرر ہوتا جس کی شجاعت، قابلیت اور فہم و فراست کے علاوہ سابقہ سردار سے قرابت داری کا بھی لحاظ رکھا جاتا۔ تمام لوگ اپنے سردار کی اطاعت کرتے، تاہم سردار قبیلے کے بااثر لوگوں سے صلاح مشورہ بھی کر لیتا۔ عرب قوم کیونکہ اکھڑ مزاج قوم تھی، تو بعض اوقات کسی معمولی سی بات پر اگر دو مختلف قبیلے کے افراد میں جھگڑا ہو جاتا تو اسے پورے قبیلے کی انا کا مسئلہ بنا لیا جاتا اور پھر مخالف قبیلے کے خلاف اعلان جنگ کر دیا جاتا۔ بسا اوقات یہ جنگیں مدتوں جاری رہتی۔ مثلاً بنو طالب اور بنو بکر میں بسوس نامی ایک اونٹنی کو مار ڈالنے پر جنگ کا آغاز ہوا اور یہ جنگ پھر 40 برس تک جاری رہی۔ جب ہم جزیرہ نما عرب کے اطراف پر نظر ڈالتے ہیں تو ایک طرف روم کی عظیم بازنطینی سلطنت اور دوسری طرف ایران کی عظیم ساسانی سلطنت نظر آتی ہے۔ جزیرہ نما عرب کو ایک لحاظ سے ان دو عظیم ہمسایہ حکومتوں کے درمیان ایک بفر سٹیٹ کا درجہ حاصل تھا۔ اہل عرب ان دو ہمسایہ سلطنتوں کو اسدین غالب یعنی دو طاقتور غالب شیر کہا کرتے تھے۔ اس وقت یہ دنیا کی دو سب سے طاقتور ترین اقوام تھیں جو کئی صدیوں سے آپس میں برسر پیکار تھیں۔ کبھی رومی ایرانیوں کو پامال کرتے ہوئے شکست فاش سے دوچار کر دیتے اور کبھی میدان جنگ میں ایرانیوں کی فتح کے طبل بجتے۔ روم کی بازنطینی سلطنت کا حکمران قیصر کے لقب سے حکومت کرتا تھا، جبکہ ایران کی ساسانی سلطنت کا حکمران کسرا کہلاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں روم پر قیصر ہرقل کی حکومت تھی، جبکہ ایران پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بچپن میں مشہور ایرانی بادشاہ نوشیروان کی حکومت تھی، جبکہ اس کے بعد خسرو پرویز ایران کا شہنشاہ بنا، جس نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تبلیغی خط کو پھاڑنے کی گستاخی کی تھی۔ یہاں میں عربوں کی تاریخ اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت مبارکہ کے وقت سرزمین عرب کے عمومی حالات کا سلسلہ تمام کرتا ہوں۔ انشاءاللہ اگلی قسط سے سیرت النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا باقاعدہ آغاز ہوگا۔ ناظرین، آج کی اس قسط میں ہم ذکر کریں گے شجرہ نسب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وسلم کا۔ شروع کی اقساط میں قریش مکہ کی تاریخ بیان کی گئی، جس میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے آباء و اجداد کا مختصر ذکر بھی آیا۔ اب ان کا دوبارہ تفصیلی ذکر کیا جا رہا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا سلسلہ نسب بہت سی تاریخی شہادتوں اور حوالوں کے مطابق 40 پشت بعد حضرت اسماعیل علیہ السلام سے جا ملتا ہے، تاہم آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تمام تر بزرگوں کے ناموں کے متعلق مستند معلومات نہ ہونے کی وجہ سے آپ کا سلسلہ نسب حضرت عدنان تک جا کر روک دیا جاتا ہے۔ حضرت عدنان حضرت اسماعیل علیہ السلام سے کوئی 20 پشت بعد پیدا ہوئے تھے۔ انہی کے نام پر بنو اسماعیل کو بنو عدنان بھی کہا جاتا ہے۔ حضرت عدنان تک آپ کا سلسلہ نسب کچھ یوں ہے: حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
بن عبداللہ بن عبد المطلب بن ہاشم بن عبد مناف یعنی مغیرہ بن قصی یعنی زید بن کلاب بن مرہ بن کعب بن لوئی بن غالب بن فہر بن مالک بن نضر یعنی قیس بن کنانہ بن حزیمہ بن مدرکہ یا عامر بن الیاس بن مضر بن نزار بن معد بن عدنان۔ یہ حوالہ ابن حشام تاریخ طبری سے لیا گیا ہے۔ عدنان سے اوپر کے سلسلہ نسب کی صحت پر اہل سیر اور ماہرین انساب کا اختلاف ہے، کسی نے توقف کیا ہے اور کوئی قائل ہے۔ یہ عدنان سے اوپر ابراہیم علیہ السلام تک منتہا ہوتا ہے۔ عدنان بن عد بن حمیصہ بن سلامان بن عوض بن یوز بن قموال بن ابی بن عوام بن ناشد بن حزا بن بلداس بن یدلاف بن یاتخ بن یابخ بن جاحم بن ناشح بن ماخی بن عید بن ابقر بن عبید بن الدوا بن حمدان بن سمبر بن یثربی بن یحزن بن یلحن بن ارعوی بن عیذ بن زیشان بن عیسر بن افناد بن ایہام بن مقصر بن ناحث بن زارح بن سمی بن مزی بن عوزہ بن عرام بن قیدار بن اسماعیل علیہ السلام بن ابراہیم علیہ السلام۔ یہ حوالہ طبقات ابن سعد تاریخ طبری سے لیا گیا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر کے سلسلہ نسب میں یقیناً کچھ غلطیاں ہیں۔ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے اوپر حضرت آدم علیہ السلام تک جاتا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بن طارح یعنی آزر بن ناخور بن ساروع یا ساروغ بن رعو بن فالق بن عابر بن شالخ بن ارفخشد بن سام بن نوح علیہ السلام بن لامک بن متشالح بن اخنوخ، کہا جاتا ہے کہ یہ ادریس علیہ السلام کا نام ہے، بن یرد بن مہلاہیل بن قینان بن آنوش بن شیث علیہ السلام بن آدم علیہ السلام۔ یہ حوالہ ابن حشام تاریخ طبری سے لیا گیا ہے۔ بعض ناموں کے متعلق ان ماخذ میں اختلاف بھی ہے اور بعض نام بعض ماخذ سے ساقط بھی ہیں۔